مفتی صاحب وہ سوال میرا ہے کہ فار ایگزامپل جب اب ہمیں پیرنٹ کوئی نظر آتی ہے کانٹرڈکشن جو ہماری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سائنس سے، چاہے وہ اسکرپچر میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اس کو آپ کس طرح ریزالو کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہ ایک حدیث ہے کہ مکھی کے ایک سائڈ میں پوائزن ہے ایک سائڈ میں نہیں ہے. مفتی صاحب ہم جب فار ایگزامپل اسی انسانی عقل سے ہی جب کسی دوسرے مذہب کے اسکرپچر کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی انکنسسٹنسی کی بیسس پہ سائنٹیفک فیکٹس، پھر وہی پرنسپل ہم اسلام پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ آپ اسلام میں یہ ثابت کریں کہ بھائی کنسسٹنسی نہیں ہے اسلام کی، اور بات بنیادی اصولوں کی ہو رہی ہے، فرعی مسائل کی، چھوٹے موٹے مسائل کی نہیں ہو رہی ہے، بنیادی اصولوں کی کہ جن کے اوپر دین قائم ہوتا ہے، وہ مذہب کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں ثابت کریں کہ کوہیرنس، کنسسٹنسی اور آتھینٹسٹی، اور پھر اس کے بعد وہ امپاسبلٹیز تو نہیں ہے. کچھ حدیثوں میں جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہاں یار ابہام ہے، اس کا مطلب ہے پوری جب اسٹرکچر حدیث کا جب کوشچن مارک ہوتا ہے تو اس میں تو نماز نہیں پڑھنے کا طریقہ کار ہی موجود نہیں نہیں ہے قرآن میں. تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا جی اسکیپٹک ایگنوسٹک صاحب، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب وہ سوال میرا ہے کہ فار ایگزامپل جب اب ہمیں پیرنٹ کوئی نظر آتی ہے کانٹرڈکشن جو ہماری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سائنس سے، چاہے وہ اسکرپچر میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اس کو آپ کس طرح ریزالو کرتے ہیں؟ کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ کوئی حتمی بات نہیں کرتی، اس لیے ہم کبھی بھی مذہب کے ساتھ سائنس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جیسے فار ایگزامپل وہ ایک حدیث ہے کہ مکھی کے ایک سائڈ میں پوائزن ہے ایک سائڈ میں نہیں ہے. اب یہ تو آئی تھنک آپ اگری کریں گے سائنٹیفکلی کرنٹ انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طرح اس طرح کی چیزوں کو کیسے ریکنسائل کرنے پر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اصول، تو میں ایک ضابطہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ ضابطہ سب سے پہلے جس جگہ میں نے پڑھا ہے اس کتاب کا ریفرنس بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور چونکہ بات اسلام کی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک لٹریچر سے میں ریفرنس دوں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، اس کی پہلی والیوم میں شروع میں ہی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی نے الانتباہات المفیدہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عقلی سائنس، چونکہ عقل کے تحت آ جائے گی، وہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اگرچہ سائنس جو ہے آج کل وہ امپیریکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو جب ڈویژن کریں گے، بڑی ڈویژن، تو ہم اس کو عقل کے تحت رکھیں گے کہ اگر کوئی ڈیفینیٹو ریشنل یا سائنٹیفک کوئی فیکٹ ہے تو اس کا کسی ڈیفینیٹو ٹیکسچول ایویڈنس، قرآن یا حدیث متواتر، ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاسبل نہیں، اگر ہے تو دکھائیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کی آیت یا اسی طریقے سے حدیث متواتر، یہ دو چیزیں ہمارے یہاں ڈیفینیٹو ٹیکسچول ایویڈنس مانی جاتی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور اس کے دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اپنی جگہ محل نظر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ابھی اگر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں کرے گی. اور اس کے علاوہ بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اس حدیث کے اوپر جب تحقیق کی تو بہت سی سائنٹیفک ریسرچز اس تعلق سے آ چکی ہیں، لیکن آبویسلی سائنٹیفک ورلڈ کو کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کانفرنسز ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ دعویٰ سب سے پہلے چونکہ حدیث میں ہو گیا تو ایک طرح کا بائسنس بھی ہے کہ بھائی ہم کیوں اس چیز کو تسلیم کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کانٹرڈکشن ایسا ہے کہ اس کو سالو نہیں کیا جا سکتا. بہت سے ریسرچ پیپرز ہیں مفتی صاحب، مل جائیں گے گوگل پہ. جی ہاں، نہیں یہ اسٹڈیز میں نے پڑھی ہیں. وہ ایک اس میں مسئلہ جو ہے سینٹرل مسئلہ ابھی تک، جس میں سینٹرل ایشو جو ہے ابھی تک سیمیٹری کا ہے کہ مکھیوں میں سیمیٹریکل کوئی اس طرح اپوزٹ نہیں ہے کہ رائٹ ونگ میں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف ایک پر لے لیا اور کہا یہ دیکھیں کہ کچھ جراثیموں کے اور وہ بالکل ہی ویک ترین اسٹڈی ہے جس میں سیمیٹری کا کوئی آنسر ہی نہیں ہے کہ ایک سائڈ پر پوائزن اور دوسری سائڈ پہ. لیکن میرا لارجر پوائنٹ پھر وہی ہے. نہیں میرے بھائی، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کبھی نہیں آ پائے گا؟ جی میرا اسی سے لنک سوال تھا کہ آپ سائنٹیفک فیکٹ اسٹیبلش ہونا کس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا؟ نہیں، فیکٹ تو اب سائنس استعمال، لفظ فیکٹ کا تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے سائنس میں. ہائیسٹ آپ آپ نے تھیوری اصل پہ میں جاتے کوٹ ہیں. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کہ وہ جی، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی بھی کانٹرڈکشن میں نہیں میں ہو نے اسی لیے سکتا. سائنس کا لفظ میں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ عقلی جو ریالم ہے، ڈومین ہے، اس کی ایک برانچ ہے.
ہمارے یہاں مفتی صاحب اس میں تھوڑی سی مختلف رائے ہیں، اس میں امپیریسزم ورسز ریشنلزم والی وہ نہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، آئی نو میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں نے جب عقل کا لفظ بولا نا تو میں ریشنلزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو الگ الگ، مجھے معلوم ہے کہ یہ دو اسکولز آف تھاٹ ہیں پورے ایپسٹیمولوجی میں، اس کا ڈسکشن ہے، میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی سائنٹیفک ڈسکوری کو پیش کرتے ہیں تو وہ بھی انسانی عقل کا ایک نتیجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہائپوتھیسز ہو، اس کے بعد ریسرچ ہو، ایکسپیریمنٹس ہو، انہیں کو اس کو استعمال کیا گیا ہو، لیکن وہ ایک انسانی عقل کا نتیجہ ہے، وحی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ وحی ورسز عقل ہے، جی ٹھیک بالکل، ہے۔ لیکن مفتی صاحب ہم جب فار ایگزامپل اسی انسانی عقل سے ہی جب کسی دوسرے مذہب کے اسکرپچر کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی انکنسسٹنسی کی بیسس پہ سائنٹیفک فیکٹس، پھر وہی پرنسپل ہم اسلام پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ چونکہ آپ کسی بھی ایک چیز کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں ہولسٹکلی، آپ اس کو نہیں دیکھتے۔ ابھی 2 اسٹریم پہلے ہم نے اس موضوع پر میری اسٹریم میں ہی بات کی تھی، وہ یہ کہ ہم کسی بھی ایسے کلیم کو کہ جس میں کوہیرنس ہو، کنسسٹنسی ہو، آتھینٹسٹی ہو اور وہ امپاسبل نہ ہو، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ 4 جو پیمانے ہیں یہ ہونے چاہیے۔ اب ہم دوسرے مذہب کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ چونکہ آتھینٹسٹی نہیں ہے، چونکہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کوہیرنس نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ اسلام میں یہ ثابت کریں کہ بھئی کنسسٹنسی نہیں ہے اسلام کی، اور بات بنیادی اصولوں کی ہو رہی ہے، فرعی مسائل کی، چھوٹے موٹے مسائل کی نہیں ہو رہی ہے، بنیادی اصولوں کی کہ جن کے اوپر دین قائم ہوتا ہے، وہ مذہب کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں ثابت کریں کہ کوہیرنس، کنسسٹنسی اور آتھینٹسٹی، اور پھر اس کے بعد وہ امپاسبلٹیز تو نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ حضرت عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، خدا ان کے روپ میں ہے، عیسیٰ کے روپ میں اس دنیا میں آئے، یا اسی طریقے سے ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ کہ جی رام جی کی شکل میں، لکشمن اور کرشن جی کی شکل میں اوتار وغیرہ بن کر جو ہے خدا نے اس دنیا کے اندر روپ دھارا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپاسبلٹیز میں آتی ہیں۔ اس میں دیکھیں مفتی صاحب، کیونکہ کوہیرنس اتنی ایک سبجیکٹو چیز ہے۔ فار ایگزامپل میں اسی حدیث کو لوں تو میں کہوں کہ دیکھیں یہ کنسسٹنٹ یا یہ کوہیرنٹ نہیں ہے کہ ایک آل نوئنگ بینگ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے ایک ایسی بات کہے جو سائنٹیفکلی اتنا کرسٹل کلیئر ہو کہ سائنس کی ڈومین اس کو کہیں سے بھی ایکسیپٹ نہیں کریں میں نے unless آپ کو پہلے ہی بولا کہ جو کوہیرنس کا جو ضابطہ ہے وہ آپ فرعی تعلیمات میں نہیں بلکہ اصول اور عقائد میں شامل کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مثلا فی الحال سائنس اس کو ایکنالج نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ایک خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو نہ تسلیم کریں، سائنس کی بنیاد پر کافر نہیں ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا مفتی صاحب، اس میں پھر سوال لارجر پیدا ہوتا ہے جو کچھ بلکہ کئی سٹرنگز پہلے میں نے کہ حدیث میں ایسی چیزیں آ جانا جس پر کہ یہ تو چلیں ہو سکتا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی ایون اوتھینٹک بکس میں سے بھی کہیں گے کہ نہیں یار یہاں کوئی مسئلہ ہے، یا نریشن کا یا متن کا بھی، چلے نریشن چین میں تو سمجھ آتی ہے، اگر متن بھی کسی پوائنٹ پر آ کر اس ساری چین سے پھر بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے آل نوئنگ نے اپنا جو آخری پیغمبر کے ذریعے جو میسج جو ہمیشہ کے لیے یوز ہونا ہے اس کے اوتھینٹک ہونے میں ابہام، کہ ہمیں یہ کیسا امتحان ہے کہ ہمیں ایک عمل کرنا تو چلیں کریں یا نہ کریں، لیکن یہ صرف جان پانا کہ یہ ہولی پرافٹ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس میں بھی ابہام کیسے چھوڑا جا سکتا ہے خدا کی طرف سے؟ ہولی پروفٹ نے یا جس چیز کے اوپر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جو بنیادی عقائد ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری بنیادی عبادات ہیں، کہ جس کو حدیث جبریل میں جو 2 سوال تھے، بہت سارے کوشچنز میں حضرت جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، جنت جہنم قدر وغیرہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو، اور اس کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس میں مجھے بتائیے کہ کیا کہیں کوئی ابہام رہ گیا کہ اس میں آتھینٹسٹی کا ابہام سوال؟ یہ ہے جی، اس میں ابہام یہ ہے کہ فار ایگزامپل حدیث جب کچھ حدیثوں میں جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہاں یار ابہام ہے، اس کا مطلب ہے پوری جب اسٹرکچر حدیث کا جب کوشچن مارک ہوتا ہے تو اس میں تو نماز نہیں پڑھنے کا طریقہ کار ہی موجود نہیں نہیں ہے قرآن میں تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی کہ تواتر جو ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا، جی جی اس بالکل اس کے ہمارے یہاں 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تواتر سند، ایک ہے تواتر طبقہ، ایک ہے تواتر عملی، اور ایک ہے تواتر قدر مشترک۔ یہ 4 قسمیں ہیں تواتر کی۔ اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال۔ جی تواتر مجھے فرسٹ کی سند، سمجھ ہے، سیکنڈ والا طبقہ کا مجھے بتا دیں گے وہ انگلش میں یا اردو تواتر میں کیا؟ طبقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن سے کوئی چیز سیکھی،
صرف دیکھا نہیں اس کو بلکہ سیکھا. مثال کے طور پر قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ تواتر طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ہر جنریشن نے دوسری جنریشن سے سیکھا. اور تواتر عمل کا مطلب کیا ہے کہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو نماز کی 4 رکعتیں, ظہر کی, عصر کی 4 رکعتیں, مغرب کی 3 رکعتیں, عشاء کی 4 رکعتیں, یہ تواتر عملی کی بنیاد پر ہے. لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں مغرب کی 3 نہیں, میں تو 4 پڑھوں گا, 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا, میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں, کافر ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں 3 نہیں, 3 غلط ہے اور 4 ہی صحیح ہیں, کافر ہو جائے گا, چونکہ وہ تواتر عملی کے خلاف جا رہا ہے. لیکن تواتر کے حق میں جو کوئی دلیل ہے, وہ کیا قرآن میں کوئی تواتر کے حق میں دلیل ہے؟ اچھا, یہ حدیث تو ہے لا تستوی امتی رسالہ, اور ہاں جی قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے غیر سبیل. کیا آیت ہے اس کا پچھلے جی آیت جو ہے وہ میں نکال لیتا ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ, اس طرح کیا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یس نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جی یہ اس میں ہے سورہ 5ویں پارے میں, جہاں تیسرا کوارٹر شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو ایک اور سوری سورہ بقرہ کی ایک اور ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جی ٹھیک. تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں. اب آپ اس میں دیکھیں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین کے راستے کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی راستے پر چلے گا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم اس کو چلنے دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے, لیکن پہنچائیں گے جہنم میں, وَنُصْلِهِ جہنم. ٹھیک ہے, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا, اس میں تواتر کیسے عمل میں آ رہا ہے, مجھے وہ کلیئر کر دیجیے. کیونکہ مؤمنین کا جو طریقہ ہے جو وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, یہ تواتری تو ہے, یہ اجماع ہے. اجماع اور تواتر دونوں اسی آیت سے نکل کر سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. آئی تھنک یہ کنونسنگ آپ کا جواب ہے. لیکن وہ سائنس والے پوائنٹ اتباع, پر مجھے سوری ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. اتباع جب مومنین کی کرنی ہے تو وہ بحیثیت ایک مجموعہ کے ہوگی, اور مجموعے کا ایکسپریشن تواتر کے ذریعے ہی سامنے آ سکتا ہے. یعنی اجماع بھی جب ہم کہتے ہیں تو حقیقت میں صوری طور پر یعنی شکلی طور پر نظری طور پر وہ اکثریت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اب کسی فرد کا اگر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور وہ کبھی ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کو بھی تواتر ہی کہا جائے گا, یعنی تواتر کا اندازہ ہی کثرت سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں کنوینس ہوں اس پہ. بس میرا وہ سوال ابھی رہ گیا ہے کہ یعنی جب کچھ حدیث جب وہ رہ جاتی ہیں کوشچن مارک, تو پورے حدیث کے سٹرکچر پر سوال کیسے نہیں سوال اٹھتا میرے بھائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حدیثوں کو جانچنے کے کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. سند صرف معیار نہیں ہے, بلکہ متن بھی معیار ہے کہ متن کو جانچا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے, تو حدیث کو ضعیف مانا جائے گا چاہے سند کتنی مضبوط ہو. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت ہوا جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. ٹھیک ہے, ابو سفیان آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دیا. یہ صحیح مسلم میں ہے, جبکہ تاریخی روایتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہو چکا تھا, صلح حدیبیہ سے پہلے ہو چکا تھا. تو اب یہ جو چیز ہے نا, یہ اب یہاں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن متن کے اعتبار سے چونکہ گڑبڑی آ گئی تو اس حدیث کو معلل مانا جاتا ہے, اور معلل کہتے ہیں اس حدیث کو جو سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن متن میں گڑبڑی ہو, اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. جی بالکل مفتی صاحب, یہ مجھے متن والے پہ ہی سب سے زیادہ یعنی سمجھ لیں سوال ہے یا حیرانگی ہے کہ جب تمام تر چین کے باوجود متن کلیش کر جائے, چاہے ہسٹوریکل کسی انڈرسٹینڈنگ سے, چاہے قرآن پاک سے, اور اس کو یہ بات طے کرنے والے جو ہیں وہ نان نبی ہیں, وہ مطلب نبی کے علاوہ ہیں, تو یہ تو آلموسٹ نبوت کے درجے پہ فائز کرنے والی بات نہیں ہے بخاری مسلم یا بعد والی. کہ فار ایگزامپل متن میں آپ نے ایک چیز آپ کے تک پہنچی صحیح چین سے, راوی میں کوئی سارے عادل راوی جو بھی سٹینڈرڈ آپ لیں, چاہے مسلم کے لیے بخاری کا, آپ تک پہنچ گئی. کسی نے فار ایگزامپل شیخ البانی نے یا کسی اور نے کہا کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے متن میں, آپ نے تو جو لیجڈلی ہولی پروفٹ کا کال تھا اس کو اپنی عقل سے آپ نے یہ کہا کہ نہیں یار یہ متن ایسا نہیں ہے. چونکہ اگر سند میں مان لیجئے 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ کریڈیبل ہیں, تو کریڈیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی. تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں
کہ صحیح سند کے باوجود بھی متن میں گڑبڑی ہوئی ہے، یہ جھوٹ کے نتیجے میں نہیں ہوتا، یہ بھول چوک کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور تو آپ نے جن اسناد میں متن کا ایشو نہیں ہے اور چین جن کی ٹھیک ہے، آپ نے تو ان میں بھی ابہام پیدا کر دیا. تو ہم تو خود ہی کہتے ہیں بھیا خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، وہ قطعی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ظنی اور قطعی کا کانسیپٹ بھی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ لائکلی یہ حدیث صحیح ہے، قطعی کا مطلب یہ ہے کہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ یہ حدیث. مفتی صاحب یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ موسٹ لائکلی. کیا ہمارے پریکٹس جو ہے سب کانٹینٹ کی حد تک لے لیتے ہیں، کیا ہماری پریکٹس جو حدیث ہے وہ اس روشنی میں ہوتی ہے کہ یہ موسٹ لائکلی ٹھیک ہیں، یا وہ آلموسٹ ان کو واجب یا فرض ٹائپ ان کو صورتحال دی جاتی ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث ڈینائی کرے وہ آپ میرے بھائی صرف سب کانٹیننٹ اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا چلتی ہی ہے موسٹ لائکلی پر، دنیا ہی چلتی ہے موسٹ لائکلی پر. صاحب بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس پہ غور کریں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے عدالت میں آپ نے ایک ملزم کے خلاف کچھ ثبوت پیش کیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثبوت 100% ایکوریٹ ہوں، اس کے باوجود بھی عدالت جو ہے وہ شخص کو مجرم مانتی ہے. مثلا کسی آدمی کا ڈی این اے کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جائے وقوع پر، قتل کی جگہ پر، اور وہ اس کا ڈی این اے کسی سے میچ ہو گیا، یہ کیا ضروری ہے کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہو؟ لیکن یہ اس کے خلاف ثبوت بن جاتا ہے. آپ کے ساتھ ہوں اس میں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں کہتے ہیں کہ تمام حدیث بعد میں فیبریکیٹ، لیکن یہ موسٹ لائکلی والی جو بات ہے یہ مجھے اچھا لگا سن کر. اور لیکن اس اسپرٹ میں مجھے وہ فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اس کو حجت مطلب اسی طرح سمجھا، چونکہ دنیا اسی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. میں نے تو آپ کو عدالت کی آپریٹ کرنا مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے. دین میں جہاں ایبسولوٹزم کیونکہ وہاں زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہاں پھر حدیث کو جب اس طرح بھائی حدیثیں بھی تو ہمارے لیے ہیں نا، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہیں. تو ہم دنیا میں جس طریقے سے دنیاوی مسائل کو آپریٹ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حدیثیں بھی ہیں کہ ہم ظن غالب، اس کو بولتے ہیں ظن غالب، اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی، اس حدیث میں بظاہر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کسی راوی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی، تو موسٹ لائکلی یہ حدیث ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہاں تک کہ اس سے اسٹرانگر کوئی دلیل آ جائے جو اس کو نیگیٹ کر دے تو بات الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک میں جو جملہ آپ نے کہہ دیا اس کے بعد میری مزید بحث. اچھا میں اس پہ اگر حضرت اجازت دیں تو ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو الگ مسئلے ہیں، ایک ہے حجیت حدیث، وہ تو نص قطعی سے یعنی نص قطعی سے آپ کے سامنے آتی ہے. حجیت حدیث یا حجیت سنت جو بھی آپ بولنا چاہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین تفسیر جو کہ قرآن سے، وہ تو نص قطعی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ جو ان کے اوپر نازل ہو. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا تبیین کرنا یہ خارج از قرآن سمجھ آتا ہے آپ کو. تو نص قطعی سے حجیت حدیث یا حجیت سنت کا تو پتہ چل گیا. اب اس کی جو اختلافات ہیں یہ حجیت کو ساکت نہیں کرتے، یہ تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں. اب خود قرآن نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اور آپ کو ذرائع پر شک گزرتا ہے تو آپ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد آپ حق تک پہنچیں. یہ اتنی سمپل بات ہے. اب یہ کہنا کہ فلاں حدیث پہ یہ حکم لگا ہے یا فلاں حدیث پہ لگا ہے تو پورے کے اوپر کوشچن مارک لگ گیا ہے. تو اسکیپٹک گنوسٹک بھائی مجھے یہ بتائیں، نہ اس سے کوئی دنیا کا شعبہ بچے گا، نہ عدالت بچے گی، نہ فیملیز بچیں گی، کوئی بھی نہیں بچے گا. بالکل کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ آپ اپنی بیوی کے کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی. آپ کے بچے آپ کے کال پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل آپ نے 100% ٹھیک بات کی. ورنہ ایک شک ہوگا تو اسکیپٹک اگنوسٹک بھائی سارے ہی اگنوسٹک ہو جائیں گے. یہ بھی اچھا میں اس کا جواب دے دوں. نہیں میں دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے نا وہ یہ ہے کہ چلو یہ تو دنیا کر رہی ہے نا، حدیث کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حدیث تو ہر ایک ڈیفینیٹ ہونی چاہیے تھی نا. یہ آپ نے مجھ سے شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سوال کیا تھا. بالکل کئی سٹریمز پہ. اور آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بھئی نبی کی پھر وہ حیثیت ہونی چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی، اگرچہ آپ کسی اسٹریم میں گئے تھے حارث سلطان کی، شاید آپ کو وہاں میرے سے جواب پر اعتراض ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ خدائی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کے درمیان فرق ہو. حدیث متواتر سے اور قرآن کی آیتوں سے اصول نکلتے ہیں اور فروع میں عمل کرنے نہ کرنے، کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خدا کے اوپر ایمان لانا ہے. اب اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے
کہ جی اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس طرح آدھے پر ایمان لے آئے, پونے پر ایمان لے آئے, سیدھا ہو کر رات میں لے آئے, دن میں لے آئے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایمان لانا ہے تو ایمان لانا ہے 100%, اس میں کسی تفصیل کی مزید کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تقدیر کو ماننا ہے تو ماننا ہے, ٹھیک ہے, نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے, اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کہے کہ 3 پڑھنی ہے کہ 5 پڑھنی ہے, لیکن تفصیلات میں کہ کیسے پڑھنی ہے, کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے ہیں, اس میں اختلاف ہے, اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوں کہ جن کا جو جن پر ظن غالب کی بنیاد پر, اسٹرانگر اسمپشن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. جی مفتی صاحب, یہ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی کیا تھا, مجھے یہ بالکل بھی مطمئن نہیں کر سکا لاجک. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اگر تو کچھ چیزیں رکھنی تھیں, آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کی کچھ فہم پر چھوڑنی تھیں, تو اس میں نبی کے قول کو ابہام کا شکار بنانا کہ انہوں نے کہا تھا یا نہیں بنانا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس سے ان کی ڈسرسپیکٹ کا بھی آنسر نکلتا ہے کہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں, اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. صحابہ کے لیے ہر حدیث متواتر تھی, ان کے لیے خبر واحد نہیں تھی. بالکل صحیح, ٹھیک. اب صحابہ کے لیے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے ہوئے دیکھا, سنا, اور جو کرتے ہوئے دیکھا, اس پر اسی طریقے سے, اگر اس چیز پر عمل کرنا ضروری تھا تو اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا اس صحابی کے لیے ضروری تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کے حوالے سے الگ الگ سٹیجز آئے ہیں. مثال کے طور پر شرابیں ایک دم بین نہیں ہوئی, اسی طریقے سے نماز کی جو مکمل کیفیت ہے وہ ایک دم نہیں آئی ہے, کبھی کچھ آہستہ 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 اس کے اندر پروگریشن ہوا ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی کل رفع و خفض, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے, ہر اٹھنے بیٹھنے پر, یہاں تک کہ اگر سجدے سے ایک مرتبہ اٹھیں تو بھی رفع یدین. اس حدیث کے اوپر اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا, علماء کا, کہ اس میں پروگریشن ہوا ہے. وہ پروگریشن اس طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں, بعض جگہوں پر پھر بعد میں رفع یدین کو, ہاتھ اٹھانے کو ختم کر دیا گیا. اب جو حنفی پوزیشن ہے وہ آگے تک گئی ہے کہ نہیں, ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا سوائے نماز میں شامل ہوتے وقت اس جگہ باقی رکھا گیا. شافعی اور حنبلی یہاں تک پہنچے کہ نہیں, ہر جگہ پہ ختم کر دیا گیا, لیکن صرف رکوع میں جاتے ہوئے رہ گیا اور رکوع سے واپس آتے ہوئے رہ گیا, باقی جگہ ختم کر دیا گیا. لیکن ختم کرنے پر سب کا اتفاق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کے لیے جس طرح اس نے دیکھا اسی طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے, لیکن جب وہ حدیثیں بعد میں گئی ہیں تو اب اس کے اندر بھول چوک کا امکان ہو گیا, تو اس میں نبی کا درجہ کم نہیں ہوا, ورنہ صحابہ کے لیے نبی کی باتیں ماننی چاہیے تھی. جی یہ لیکن بہت ہلکے معاملات ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. وہ 11,000 وولٹ کا ٹاپک ہے, جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی نہیں ہے, اور ایون قرآن کی ترتیب بھی, چلیں ترتیب نہ بھی لیں تو کون سی آیت کہاں لی جائے گی, اور ناسخ و منسوخ والا جیسے میں نے ذکر کیا وہ بھی حدیث میں اس سے رہنمائی لی جاتی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت 100% منسوخ نہیں ہے, 100%. نہیں, لیکن کون سی آیت منسوخ ہے اور کون سی نہیں ہے, یہ کیا اس کے لیے حدیث سے دلیل نہیں لی جاتی؟ نہیں, دلیل لی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ نسخ جو اختلاف ہوا ہے نا کہ کون سی آیت منسوخ ہے, اب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ انجینئر صاحب, پھر انجینئرنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے دین کی. نہیں, میں ان سے بالکل اس معاملے میں متاثر نہیں ہوں, میں نے صرف ان کا فریز یوز کیا 11,000 وولٹ. ہاں, تو بات یہ ہے کہ جو نسخ کا جو لفظ ہے نا, چونکہ تھوڑا سا بورنگ ٹاپک ہو جائے گا, نہیں میں مختصر کر رہا ہوں, کہ نسخ کا جو لفظ ہے وہ متقدمین کے یعنی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا, اور جو بعد کے اسکالرز ہیں ان کے یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جو ارلی اسکالرز ہیں ان کے یہاں کسی بھی طرح کے امینڈمنٹ کو, مثلا کوئی آیت جو ہے جنرل ہے اس کو خاص کر دیا گیا, اس کو نسخ مانا جاتا تھا. لیکن متاخرین کے یعنی جو بعد والے اسکالرز ہیں, کینسلیشن اور ایبروگیشن کو انہوں نے نسخ مانا. آج جب نسخ کا لفظ بولیں گے تو ہم بعد کی جو آج کی اصطلاح ہے اور اس کے مطابق بولیں گے, جو متقدمین کی اصطلاح ہے اس کے مطابق نہیں بولیں گے. لیکن اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے مسلمانوں میں, علماء میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی آیتیں منسوخ ہیں, یہ وجہ رہی. دیکھیں اس میں مفتی صاحب وہ مسئلہ بہت گہرا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ جو مختلف تعریفیں یا مختلف ابھی تک جو اگریمنٹ نہیں ہے اس کے بھی پیچھے حدیثیں ہی نکلتی ہیں کہ اس وجہ سے یہ والا لاجک لیا گیا, اس وجہ سے یہ. اور جو قرآن کی کمپائلیشن ہے وہ بھی جس مطلب سمجھ لیں جس طریقہ کار سے حدیث آئی اسی طریقے سے قرآن پاک آیا. فرق کیا ہے, اب دلیل کیا, ایک جملہ مفتی صاحب, ایک جملہ, ہاں
ایک جملہ یہ کہ وہ آپ یہ دلیل کہ قرآن ہولی پروفٹ کے ٹائم پہ ہی مکمل کیا گیا تھا، اس کی دلیل بھی احادیث سے ہی لیتے ہیں. قرآن کے اپنے انٹرنلی پورے کمپلیٹ ہونے کا کہیں کوئی قرآن میں کوئی فارمولا یا کوئی کسی قسم کا کرسٹل کلیئر بات نہیں ہے، وہ بھی حدیث سے ہی الیوم ثابت ہوئی ہے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد صرف ایک یا دو آیتیں نازل ہوئی ہیں، صرف ایک یا دو آیتیں. یہ قرآن میں دین کو مکمل کر دیا گیا. اب اگر مان لیجئے ایک یا دو آیتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہوگا، یہ تو حدیث میں لکھا ہوگا. آپ کہہ دیجئے حدیثیں غلط ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ آیت تو موجود ہے نا، الیوم اکملت لکم، کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹائر قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا، تو قرآن سے تو ثابت ہو گیا وہ بالکل میں وہ نازل ہونے پہ نہیں ڈاؤٹ یہ ہے کہ جو نازل ہوا تھا کیا اسی حالت میں آگے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا. اب یہ والی بات قرآن میں کیسے لکھی گی؟ اس کے لیے تو پھر قرآن کا مسلسل نزول دیکھے ذرا وہ یہ سوال کیسے جمپ کیا انہوں نے. یہ والی بات کی جب نہیں میں بڑا کلیئر مجھے ایک بات بتاؤ یار، حدیث میں ہی آئے گا ایک قرآن کس طریقے سے جمع کیا گیا، کس طریقے سے آیا، کیونکہ قرآن جمع ہو رہا ہے. قرآن میں کہاں سے آئے گا کہ کیسے جمع ہو اور کیسے آگے پہنچا؟ یہی وہ تو خود جمع ہو رہا ہے. اس پوائنٹ کی گہرائی کو جس دن سمجھ گئے نا، میں گہرائی سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ کی چینجنگ دیکھی ہے کہ جب مفتی صاحب نے وہ آیت پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سوال کو چینج کر دیا. نہیں آپ میرا سوال پہ میں نے کہا تھا کہ قرآن اسی ذریعے سے آیا جس ذریعے سے حدیث، اور مگر قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی نا، قرآن میں وہ چیز نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ایک چیز کے بارے میں، آپ ایک انسیڈنٹ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے آیا، وہ کیسے ہوا، یعنی قرآن کیسے کمپائل ہوا، وہ قرآن میں کیسے آئے گا؟ اصل سوال ہے نا میرے بھائی، کیسے میں جو اصل سوال ہے کہ کیا قرآن پورا اوتھینٹک پہنچا، وہ کیسے سے مراد یہ نہیں ہے بالکل پہنچا. اب اس کا ذکر نہیں، اور آتھینٹسٹی کی بنیاد تواتر طبقہ ہے نا، میں تو بات ہو چکی اس پر. اس کے علاوہ بھی اگر حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اس میں ایک تو تواتر طبقہ کی یا تواتر علمی جو ہے جس کو حضرت نے بیان کر دیا کہ علم کیسے ٹرانسفر ہوا، پورے کے پورے لوگ وہاں پر. اس کے علاوہ بھی اگر حدیث سے بھی آتا ہے تو ٹھیک ہے، حدیث سے آ رہا ہے، اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں، ان کا اعتراض عامر بھائی یہ ہے جس کو آلریڈی ہم اس کا جواب دے چکے کہ ان کا جواب یہ کہ جب حدیثیں ظنی ہیں، خبر واحد ظنی ہے، تو آپ ایک ظن کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا. ایگزیکٹلی ہے نا؟ تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد تواتر طبقہ کی بنیاد پر یہ طے ہوا کہ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. تو ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ ایک چیز دوسرے کو انڈورس کر رہی ہے، لہٰذا یہ چیز آتھینٹیکلی پروون ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے. جی یہ ایک دوسرے کو اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے، اگر یہ حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ خبر واحد کے تھرو، تو پھر یہ اپنے دوستوں سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے. ان کا ایک دوست ہے بڑا پیارا، اس نے تو پورا پروگرام کیا، وہ کہتا ہے جی پورا قرآن جو ہے وہ خبر واحد نہیں ہے، صرف آخری سورہ توبہ کی آیت ہے. کیونکہ جب حضرت زید بن میں ماسک والے دوست کی بات کر رہا ہوں، چلے ٹھیک ہے، پھر لڑائی ہوگی، ویسے آپ صلح کی بات کر رہے. تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو کمپائل کر رہے تھے بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں، تو وہ پورا پروگرام کر کے کہتا ہے جی دیکھیں مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس تواتر سے قرآن پہنچا ہے، ایک آیت سورہ توبہ کی جو آخری ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صرف ایک آدمی سے ملی. ٹھیک ہے جی، تو لہذا وہ خبر واحد ہے کہ ان صاحب کو اگر 4 آپشنز ملے نا کہ ہولی پروفٹ نے یہ 4 کام کیے تھے، جو ان کی نظر میں سب سے برا ہوگا نا وہ کہتے ہیں یہی اصل ہے، ان کو تو چھوڑ دینا. تو بس اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات کہہ دی، یہ اسکیپٹک ایگنوسٹک نے اچھی بات کہہ دی. ٹھیک ہے، فیر تھینک یو جی، تھینک یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ظنی پر کھڑے ہیں، آپ کے کچھ دوست بھی ظن پر ہیں، آپ بھی. بات یہ کہہ کر رخصت لیتا ہوں، وہ لمبی اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے کہا نا دونوں ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں، یہی سرکولر لاجک میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سرکولر لاجک ادھر قرآن اور حدیث میں بہت سرکولر لاجک میرے بھائی لاسٹ پوائنٹ اب میرا ہے. سرکولر لاجک اس وقت ہوتی جب ہم قرآن پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے اور اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ سرکولر لاجک ہے. ایک آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، اور دوسرے طریقے سے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. دونوں الگ الگ ہیں، لہٰذا کوئی سرکولر ریزننگ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ان سے ختم کرتے ہیں کیونکہ ان کو
تو مجھے بتا دیں, مجھے کوئی اور سورس بتائیں ایکسٹرنل قرآن کی کمپائلیشن کا, ڈیٹیلز چاہیے. تو سرکولر ریزننگ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ میں بتاتا ہوں سرکولر ریزننگ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دیں گے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی رکھیں, ورنہ چلتا ہی رہے گا. چلیں, بات تو آئی گئی بہت شکریہ حضرات, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.